بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رکشی کے لیے ڈرائیور بھی اجنبی تھا۔ محافظ کو دیکھ کر وہ کچھ نہیں بولی تھی، مگر اب اس نے کہا، تمہیں کس نے کہا ہے ڈرائیونگ کے لیے؟ اس نے پلٹ کے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اشرف صاحب کے حکم سے بیگم صاحب، میرا نام حمید ہے۔ ہمارا ڈرائیور کہاں گیا؟ وہ مجھے یہاں لایا تھا۔ حمید نے گاڑی سٹارٹ کی، مجھے نہیں معلوم بیگم صاحب۔ رکشی نے ناگواری سے میری طرف دیکھا، کیا اب ہمارے ذاتی ملازم بھی پارٹی کے سیکرٹری صاحب کے پسند کے ہوں گے؟ میں نے کہا، اشرف نے کچھ سوچ کے ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ گاڑی باہر آئی تو گیٹ پر موجود ایک کار خود بخود آگے ہو گئی۔ اس میں اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ خود اشرف تھا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے دونوں افراد میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے فرض کیا کہ وہ بھی سیکیورٹی والے ہوں گے۔ ایک گاڑی ہمارے پیچھے تھی، اس میں تیمور تھا۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رکشی نے کہا۔ جہاں بھی تقدیر لے جائے، میں نے کہا، اور شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے رومانٹک ہوئے بغیر میں نے رکشی کا ہاتھ تھام لیا۔ تم میری تقدیر ہو، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ تم جہاں چاہو گی لے جاؤ گی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ یہ مت بھولو کہ تم شاہ عالم ضرور بن گئے ہو، میرے شوہر نہیں بنے ہو۔ شاید عدالت اس بیان کو تسلیم نہ کرے، لیکن میں کرتا ہوں، دنیا داری کے تقاضے نبھانے کے لیے۔ اس نے خاموش نظروں سے مجھے خبردار کیا کہ ڈرائیور اور باڈی گارڈ اجنبی اور ہمارے ملازم ہیں۔ ان کے سامنے مجھے محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی بات غلط نہیں تھی۔ میں باہر دیکھنے لگا۔ باہر کی دنیا وہی تھی، زندگی کے سارے نظارے وہی تھے، اور زمین و آسمان کے درمیان سب ویسا ہی تھا، مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ڈرائیور اور باڈی گارڈ کی طرح ہر چیز اجنبی اور نا آشنا ہے، جیسے میں ایک اجنبی شہر میں ہوں۔ حقیقت اس کے برعکس یہ تھی کہ اس شہر کے لیے اور باہر کی پرانی دنیا کے سب نظاروں کے لیے میں اجنبی تھا۔ ہر چیز مجھے نا آشنا نظروں سے دیکھ رہی تھی اور سوال کرتی تھی کہ آخر تم کون ہو؟ کیا تم ناصر عظیم نہیں ہو؟ پھر تم شاہ عالم کیسے ہو گئے؟ میں نے ایک بازی جیت لی تھی۔ میں نے شاہ عالم کے عزائم کو ناکام کر دیا تھا۔ فنا و بقا کی اس جنگ میں شاہ عالم کا نصیب ایک بے نشان مدفن ہوا تھا، اور تقدیر نے کامیابی کا تاج میرے سر پر سجا دیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ڈبل کے طور پر استعمال کرنے کی منصوبہ بندی بڑی عیاری سے کی تھی۔ جو چیز استعمال ہو وہ ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ اگر میں بھی ہو جاتا تو شاہ عالم کو فرق نہ پڑتا۔ بس اسی سے اندازہ کی تھوڑی سی غلطی ہو گئی۔ اس نے صرف اپنی اور میری صورت کی ناقابل یقین مشابہت پر غور کیا اور یہ سوچا کہ مجھے کب اور کہاں ڈپلیکیٹ کے طور پر مروانے کے لیے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسے اپنے شاطر ذہن کی فطانت پر غرور تھا، اور اسی غرور نے اسے مروا دیا۔ وہ بھول گیا کہ خدا نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کیا ہے، اور شیر کے لیے سوا شیر۔ یہ اپنی دفاع کی جنگ تھی جس میں تقدیر نے مجھے سرخرو کیا۔ اس سے پہلے کہ دنیا کو شاہ عالم کے کسی ڈبل کا پتہ بھی چلتا، وہ خود غائب ہو گیا۔ دنیا میں ایک ہی شاہ عالم چیئرمین پی جے ایف باقی رہا۔ شاہ عالم اب میں تھا، لیکن اس کا یقین میرے لیے جتنی مسرت اور طمانینت لایا تھا، اس میں ایک انجانے اور مبہم سے دکھ کے احساس کی خلش بھی شامل تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے کچھ پایا ہے تو کچھ گنوایا بھی ہے۔ میں نے ناصر عظیم کو گنوا دیا تھا، جو 28 سال تک میرے ساتھ رہا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ناصر عظیم تھا۔ زندگی کے تجربات و حوادث کے ہر طوفان کا مقابلہ ناصر عظیم نے کیا تھا۔ سختی حالات کے سب جان لیوا مرحلے ناصر عظیم نے طے کیے تھے۔ راہ حیات کے تمام نشیب و فراز ناصر عظیم کے ماضی کا حصہ تھے۔ وہ ایک لامحدود تلخ و ترش اور شیریں یادوں سے معمور ماضی تھا جو میرا تھا، مگر میں نے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ اب وہ میرا ماضی نہیں رہا تھا، کیونکہ میں شاہ عالم بن گیا تھا۔ اب مجھے ایک اجنبی مستقبل کے ساتھ جینا تھا۔ میری ساری زندگی ٹھکانے بدلتے گزری تھی۔ یتیم خانے کے بعد ڈاکٹر مشہود کے گھر میں، پھر شادو کے ساتھ، اور اس کے بعد بھی گردش حالات نے مجھے کہیں سکھ چین سے جینے نہیں دیا تھا۔ میری تقدیر کے ستارے مداری کے کھیل دکھاتے رہے اور میری زندگی کا پانسا پلٹتا رہا۔ میں ایک کوٹ کی طرح سانپ سیڑھی کے بورڈ پر اوپر نیچے درمیان خانہ پھرتا رہا، یہاں تک کہ ایک اتفاق نے مجھے کرنل خان کی پرشفقت پناہ میں پہنچا دیا۔ وہاں چندہ بھی تھی،
سیکھی وہیں میرے دل کافر نے بندگی، وہاں میں نے جینے کا ہنر سیکھا، زندگی کا کرینہ سیکھا اور محبت کا سلیقہ سیکھا، اپنائیت کے احساس سے آشنائی سیکھی، رشتوں کی تقدیس کو سمجھا اور آداب خود آگاہی کو جانا۔ 20 سال تک زمانے کی ٹھوکروں سے درماندہ و شکستہ ناصر عظیم کو امان ملی تو کہاں ملی اس نے، کتنے گھر بدلے، کتنے ٹھکانے چھوڑے، کتنے رشتے گمائے اور اپنی تنہائی کے ساتھ کتنے بنواس لیے، تب کہیں جا کے وہ اس دروازے سے گزر کے اس گھر میں داخل ہوا تھا جہاں وہ سب تھا جو اس نے کہیں نہ پایا تھا، کہیں نہ دیکھا تھا اور کہیں نہ سوچا تھا۔ آج 8 سال بعد ناصر عظیم خود کو پھر یتیم اور لاوارث محسوس کرتا تھا، کیونکہ اس کا وہ گھر نہیں رہا تھا جہاں کرنل خان نے اس کی تربیت کی تھی، جو تعلیم سے بالکل الگ تھی۔ انہوں نے مجھے میری قدر سے آشنا کیا، میری خود اعتمادی کے جوہر کو نکھارا، میری حیوانی جبلت کے انسان فطرت کے سانچے میں ڈالا، مجھے شرف انسانیت کی پہچان بتائی اور یوں مجھے خود اپنی نگاہ میں معتبر کیا۔ آج میں نے وہ سب بلا دیا تھا۔ چندا نے مجھ سے کتنا کہا اور کتنی بار کہا کہ انسان کے بچے بن جاؤ، مگر میں شاہ عالم بن گیا، اور میں 8 سال پہلے جس دروازے سے جس گھر میں داخل ہوا تھا اس سے بھی نکل آیا، کیونکہ اب میں شاہ عالم ہاؤس کا مکین ہو گیا تھا۔ میں شاہ عالم کی بیوی کا شوہر کہلانے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے 8 سال کے روز و شب کے ہر لمحے میں چندا کے ساتھ رہ کے اسے اپنی رگے جان سے قریب تر محسوس کرنے والا ناصر عظیم اپنے ہی خوابوں کی بھول بھلیوں میں گم ہو گیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ نام میں کیا رکھا ہے؟ کوئی باپ کی قبر پر پھول چڑھانے جائے تو کیا لوہے مزار پر کسی اور کا نام دیکھ کر سب کچھ نہیں بدل جاتا؟ اس کے جذبات اور اس کی عقیدت اور اس کے تصورات، بے شک میں اپنے دعوے میں حق بجانب ہوتا اگر میں کہتا کہ میرا نام ہی تو بدلا ہے، مگر کیا شاہ عالم کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ چندا کے ساتھ اس کے قریب اسی طرح رہے جیسے ناصر عظیم رہتا تھا، اسے اتنی ہی بے تکلفی کے ساتھ الو کی پٹھی کہہ سکے، اس سے چھیڑ چھاڑ کر سکے، موقع بے موقع اسے شعر سنا سکے، اسے مار سکے اور اس سے مار کھا سکے، کسی جھجک اور تکلف کے بغیر، دن رات کے کسی بھی لمحے کی پرواہ کیے بغیر اس کے سامنے جا کے کچھ بھی کہہ سکے اور سن سکے۔ نہیں، یہ سب ناممکن تو نہیں مگر محدود ہو گیا تھا۔ میرے اور چندا کے درمیان ایک مصلحت کی اور دنیا داری کی دیوار حائل ہو گئی تھی۔ میں اسے اپنے پاس بلا کے اپنی سیکرٹری بنا کے شاہ عالم ہاؤس میں رکھ سکتا تھا۔ میں کرنل خان کو بھی اپنے چیف سیکیورٹی آفیسر بننے پر مجبور کر سکتا تھا، مگر وہ سب پھر بھی ناممکن ہوگا جو اس پرانے گھر میں ممکن تھا۔ چندا سے ناصر عظیم بن کر ملنے کے لیے مجھے اپنے دن رات کے 24 گھنٹوں کی مصروفیت میں سے کچھ فرصت کے لمحے چرانے پڑتے۔ اسے کوئی بے تکا شعر سنانے یا اسے الو کی پٹھی کہنے سے پہلے مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کوئی دیکھنے اور سننے والا تو نہیں ہے۔ میں اس سے ملوں گا تو ساری دنیا سے چھپ کر، کیونکہ ساری دنیا کے لیے میں شاہ عالم ہوں، رکشی کا شوہر ہوں اور PJF کا چیئرمین ہوں۔ گاڑی پورچ میں رکی تو میں نے رکشی کو دیکھا، وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا اچانک تمہیں؟ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ سینگ نکلے ہیں میرے سر پر۔ تمہارا چہرہ خوشی سے 1000 واٹ کے بلب کی طرح چمک رہا تھا، اچانک بلب فیوز کیسے ہو گیا؟ رکشی نے اترتے ہوئے کہا، جب آدمی اندھا ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے سورج بھی روشن نہیں رہا۔ میں نے کسی فلسفی کی طرح فرمایا، اس کے لیے یہ ٹالنے والی بات تھی۔ میرے نزدیک اعتراف حقیقت میرے اندر کی روشنی بجھ رہی تھی۔ آگے چلنے والی گاڑی گیٹ سے اندر نہیں آئی تھی۔ لینڈ کروزر بھی مجھے اتار کے آگے بڑھ گئی۔ پیچھے والی گاڑی نے تیمور کو اترنے کا موقع دیا، پھر وہ بھی پارکنگ ایریا کی طرف چلی گئی۔ اشرف کے حکم پر گیٹ بند کر دیے گئے اور وہ خود میرے تعاقب میں آنے والوں سے نمٹنے کے لیے باہر کھڑا ہو گیا۔ کچھ جوشیلے صحافی اور فوٹوگرافر تو اس کے سمجھانے سے مایوس ہو کے لوٹ گئے، مگر انہی کے ساتھ پہنچنے والے میری پارٹی کے نائب صدور جناب شمس الزمان اور وکیل قریشی نے اسے اپنی بے عزتی پر محمول کیا۔ رکشی اندر چلی گئی تھی۔ میں اور تیمور چند سیکنڈ کے لیے برآمدے میں رکے۔ اشرف سب کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ آئی ایم سوری، آخر تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ شمس صاحب نے برہمی سے کہا، کچھ نہیں، آپ بزرگ ہیں اور میرے لیے محترم ہیں، تم ایک نائب صدر کے حکم کو اہمیت نہیں دیتے۔ وکیل قریشی نے کہا، مجھے چیئرمین کا حکم ہے کہ فی الحال کسی کو بھی اندر نہ آنے دیا جائے۔ اشرف نے کہا،
ہم اس سے پہلے بھی یہاں آتے تھے، آج تک شاہ جی نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ شمس چلانے لگا، ہم آدھی رات کے وقت آئے تو انہوں نے انکار نہیں کیا۔ اب کیا غیر ہو گئے ہیں ہم، یا ہماری حیثیت عام آدمی کے برابر بھی نہیں رہی؟ وکیل قریشی بولا۔ اشرف نے کہا، آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ پر ان کا اعتماد نہ ہوتا تو آپ نائب صدر کیسے ہوتے؟ وہ یقیناً آپ کی بہت قدر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، انہیں تھوڑی سی مہلت دیں، وہ کسی قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اشرف کے ضبط کا حوصلہ جواب دے گیا۔ میں نے تیمور کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تھینک یو تیمور صاحب، مجھے امید ہے کہ اب ہم مل کر حالات پر قابو پا لیں گے، سب کچھ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ میں صرف نام کا چیئرمین ہوں، رہنمائی میں آپ سے حاصل کروں گا۔ تیمور نے سر ہلایا۔ میں آپ کے حق میں صرف دعائے خیر کر سکتا ہوں۔ شاہ جی، جو دلدل میں غلطی سے گر جائے اسے نکالا جا سکتا ہے، مگر اپنی مرضی سے دلدل میں اترنے والے کی کیا رہنمائی کی جا سکتی ہے؟ اور میں تو خود آپ کے ساتھ اسی دلدل میں ہوں، بلکہ پہلے سے ہوں۔ میں نے ہنس کے کہا، چلیں یہ دلدل ہی صحیح، آپ مجھے خوش آمدید تو کہہ سکتے ہیں، ایک سے بھلے دو۔ اب آپ کسی طرح ان دو نائب صدور کی اور اشرف کی بحث ختم کرائیں۔ تیمور نے کہا، شاہ جی آپ ان سے مل لیں، ورنہ انہیں شکایت بلکہ تکلیف رہے گی کہ میرے ساتھ ترجیحی سلوک سے ان کی توہین ہو گئی ہے۔ مجھے تیمور کی بات معقول لگی۔ تیمور نے آزمائش کے ایک سازشی دور میں میرا ساتھ دیا تھا، یہ اس کی وفاداری نہیں تھی، مجبوری تھی۔ اس کی مجبوری کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ شمس اور وکیل قریشی نے میری موت سے پیدا ہونے والے عارضی بحران کو حصول اقتدار کا بہانہ بنایا تھا، اور اس عرصے میں جوڑ توڑ کی سیاست کے داؤ پیچ آزمانے میں لگے رہے تھے۔ یہی احساس جرم اب چور کی داڑھی کا تنکا بن گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اپنی وفاداری اور جان نثاری کے جذبات کا مظاہرہ کر کے میرے شکوک رفع کرنا چاہتے تھے۔ میں واپس گیٹ تک گیا اور میں نے اشرف کو ڈانٹا، بھائی یہ کیا ہے؟ اشرف، تم نے شمس صاحب کو بھی روک دیا اور قریشی صاحب کو بھی؟ شمس نے فریاد کی، جی شاہ صاحب، ہمارا جنرل سیکرٹری تو ہو گیا ہے خدائی فوجدار، ایس ایچ او بنا دیں اسے آپ، اور آفس کو تھانہ۔ قریشی بولا، میں اس کے خلاف پارٹی کے اجلاس میں احتجاج کروں گا۔ اشرف نے بے بسی سے مجھے دیکھا۔ سر، اس نے کہا، اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر گیٹ کے سامنے سے ہٹ گیا۔ شمس اور قریشی کے ساتھ دو ڈھیٹ قسم کے رپورٹر بھی اندر گھس آئے اور چند جوشیلے کارکن بھی۔ وہ سب گلے مل کے مجھے مبارکباد دینا چاہتے تھے۔ باہر ایک ہجوم تھا، کم سے کم 200 افراد وہاں موجود تھے، اور میں سب سے ملتا تو یہ سلسلہ ختم ہی نہ ہوتا، کیونکہ جیسے جیسے شاہ جی کی واپسی کی خبر پھیل رہی تھی، شاہ عالم ہاؤس کا رخ کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شمس نے سخت جذباتی لہجے میں کہا، رب دی سوں شاہ جی، ہم تو دل چھوڑ بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، اب کیا رہ گیا ہے؟ پارٹی میں سر ہی نہ رہے تو دھڑ بیکار۔ قریشی نے سر ہلایا، کیا غضب کی مثال دی ہے تم نے؟ شمس، شاہ جی تو پارٹی ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہے قریشی صاحب، آپ سب میرے دست و بازو ہیں، پارٹی آپ سب کے دم سے ہے، ایک اجتماعی قوت ہے اور رہے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ شمس نے آواز بلند کہا، ہم تو جناب گڈی چڑھا دیں گے، ان سب کو، ہمارے خلاف سازش کرنے والوں کو گڈی کیوں، منہ کالا کر کے کھوتے پر بٹھا کے جلوس نکال دیں گے ان کا۔ قریشی صاحب نے کہا، آؤ جی تیمور صاحب، ہم چلتے ہیں، کچھ صلاح مشورہ کرتے ہیں، شاہ جی کو آرام کرنے دو۔ شمس نے فوراً اس کی تائید کی، ہاں شاہ جی بھی پارٹی آفس ہی آئیں گے نا، ہم پہلے سارے معاملات ٹھیک ٹھاک کر لیں۔ وہ اشرف کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے، مگر میں نے کہا کہ مجھے ابھی اس کو پریس کانفرنس سے پہلے کچھ ہدایت دینی ہے۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے اشرف سے کہا کہ اب کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے، اور اگر ضرورت پڑے تو وہ پولیس فورس طلب کرے، لیکن صورتحال خراب نہ ہونے دے۔ اشرف دیکھنے میں کچھ بے وقوف اور گھبرایا ہوا لگتا تھا، مگر وہ اچھا اور تیز رفتار منتظم تھا۔ اس نے ڈرائیور اور باڈی گارڈ بدل دیے تھے۔ گیٹ پر نظر آنے والے محافظوں کے چہرے بھی مجھے ناآشنا لگے۔
آپ فکر ہی نہ کریں سر، میں سب سنبھال لوں گا۔ پریس کانفرنس کے لیے کیا ٹائم دوں اخبار والوں کو؟ میں نے سوچ کے کہا 4 بجے ٹھیک رہے گا، لیکن دیکھو ایک خاتون صحافی ہیں مس شبنم آغا، ان سے بات کرو، کیا وہ مجھ سے پہلے ملنا پسند کریں گی؟ اگر وہ 3:30 بجے یہاں آ جائیں تم میری طرف سے درخواست کرو اس طرح کہ وہ مان جائے، اور کسی طرح یہ بھی سمجھا دو اس سے کہ یہاں جو بات ہوگی آف دی ریکارڈ ہوگی۔ اگر وہ آئے تو اس کی اچھی طرح تلاشی لینا ضروری ہوگا۔ میں چمبیلی کو بریف کر دوں گا سر کہ تلاشی میں کیا دیکھنا ہے۔ کیا گلاب اور چمبیلی واپس آ گئے ہیں؟ میں نے مسکرا کے کہا۔ میں نے واپس بلوا لیا ہے سر، لیکن ماں جی نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اشرف بولا۔ میرے دل میں کانٹا سا چبھ گیا۔ ماں جی نہیں آئیں؟ نہیں سر، وہ یہاں اکیلے رہنا نہیں چاہتی تھیں، کہتی ہیں کہ بس اب جتنی زندگی کے دن ہیں وہ یہیں گزار جائیں گی، چمبیلی بتا رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اشرف، انہیں میں گاؤں جا کے لے آؤں گا۔ صبح سے اب تک نہ چندہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور نہ خان اعظم نے۔ میرا خیال تھا کہ وہ عدالتی کارروائی کے بعد مجھ سے ملنے کی کوشش کریں گے۔ اس ہجوم میں سب غیر تھے جن کا مجھ سے سیاسی یا کاروباری مفادات کا تعلق تھا، وہ سب غیر حاضر تھے جن سے میرے رشتوں کی بنیاد خلوص محبت اور اپنائیت کے احساس پر تھی۔ میں نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا جہاں رکشی کی مداخلت کا امکان کم تھا، مگر پھر اپنے اسٹڈی روم کو ترجیح دی۔ وہاں شاہ عالم کا آفس بھی تھا۔ دروازے کو اندر سے بند کر کے میں نے جیب سے اپنا موبائل فون نکالا اور خان اعظم کا نمبر ملایا تو یہ سب مجھے بہت عجیب سا لگا۔ آج میں خان اعظم سے چوری چھپے بات کرنے پر مجبور تھا کیونکہ میں شاہ عالم تھا، ناصر عظیم نہیں۔ چندہ نے فون اٹھایا اور بولی یس۔ میں نے کہا یس سر، کہو ہم تمہارے باس شاہ عالم بول رہے ہیں۔ مس خان تم سیکرٹری ہو ہماری؟ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ سوری رانگ نمبر، اور فون بند کر دیا۔ میں نے پھر نمبر ڈائل کیا۔ کیا بات ہے، دماغ خراب کیوں ہو رہا ہے تمہارا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا۔ دیکھیے آپ نے کہاں ڈائل کیا ہے، کون ہیں آپ؟ چندہ پلیز میری بات سنو، میں شاہ عالم ہوں، میں کسی شاہ عالم کو نہیں جانتی۔ اوکے میں ناصر عظیم ہوں۔ اچھا بولو، تم خفا ہو مجھ سے؟ میں نے کہا۔ بے وقوفی کے سوالات کا جواب میں کیا دوں؟ خفا تم بھی ہوتے ہو مگر کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ چندہ نے کہا۔ پھر یہ غیریت کیسی؟ تم کورٹ میں بھی نہیں ملی؟ کورٹ نے مجھے شاہ عالم تسلیم کر لیا ہے، پھر میں کیا کروں؟ تمہیں مبارکباد دوں کہ جھوٹ کا بول بالا ہوا اور سچ کا منہ کالا ہوا۔ تم واقعی بڑے مداری ہو۔ اب ایسی جلی کٹی باتیں کرنے سے فائدہ؟ میں نے برہمی سے کہا۔ مداری کے کھیل میں تم بھی ساتھ تھی؟ بالکل تھی، مگر اب نہیں ہوں۔ کیوں؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے ضمیر صاحب ملامت کر رہے ہیں۔ سوتے سوتے اچانک جاگ اٹھا تمہارا ضمیر۔ تم جو چاہو سمجھ لو، میں جذباتی ہو کے تمہارا ساتھ نبھا رہی تھی یا پاگل ہو گئی تھی؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس راستے پر اتنا آگے چلے جاؤ گے جہاں سے تمہارے لیے واپسی بھی ناممکن ہو جائے گی۔ تم مشکل میں پڑ گئے تھے اور اکیلے تھے، اس وقت تمہارا ساتھ دیا میں نے، اور اب میں نے کوشش کی کہ مایوسی کا احساس میرے لہجے سے عیاں نہ ہو۔ تم سمجھتی ہو کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ ہاں، اب تم اکیلے نہیں ہو، تم بازی جیت گئے ہو اور تمہاری مشکلات ختم ہو گئی ہیں۔ تمہارا ساتھ دینے والے سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں۔ چندہ خفا نہیں، دل شکستہ تھی۔ میں نے کہا چندہ یہ غلط ہے، میں آج بھی اکیلا ہوں۔ اکیلے تم اس وقت تھے جب خان جی کے ساتھ آئے تھے۔ بہت پرانی بات ہے، 8 سال پہلے کی۔ اس وقت تم ناصر عظیم تھے، تمہارے لیے میں آج بھی ناصر عظیم ہوں۔ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کہ جسے ساری دنیا شاہ عالم سمجھتی ہو، جسے قانون نے شاہ عالم تسلیم کر لیا ہو، وہ خود کو ناصر عظیم کہہ سکے۔ سب سے چھپ کے بھی تم ایسا کہتے ہوئے ڈرو گے؟ ایک چندہ کے یا خان جی کے جاننے اور ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تم رکشی کے شوہر ہو، میاں جی تمہارے والد ہیں، تمہارے لیے یہ ڈبل رول نبھانا ناممکن ہوگا، وقت کے ساتھ زیادہ ناممکن ہوتا جائے گا۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں شاید چند سیکنڈ کے لیے بھی تم کو چوری چھپے ناصر عظیم بننے کا موقع نہ ملے، اور ملے بھی تو مجھے کیا ضرورت ہے اس چور وقت میں کسی شاہ عالم سے ملنے کی جو سب کی نظر بچا کے ناصر عظیم کے نقاب چہرے پر ڈالے میرے پاس آئے تو اس خوف میں مبتلا ہو کہ کہیں اسے کوئی دیکھ نہ لے، اس کی دوہری شخصیت کا راز فاش نہ ہو جائے، کوئی اسکینڈل نہ بن جائے جس سے اس کا سیاسی کیریئر تباہ ہو جائے۔
چندہ تم ایسی باتیں کرو گی تو میں یہ سب چھوڑ دوں گا۔ وہ تلخی سے ہنسی، کیا چھوڑ دو گے اور کیسے چھوڑ دو گے؟ وہ سب جو تم نے جھوٹ اور مکرو فریب، ہیرا پھیری، جوڑ توڑ، سازش اور بلیک میلنگ سے حاصل کیا ہے، اب تم کمبل کو چھوڑنا بھی چاہو گے تو کمبل تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں مجبور تھے، اب نہیں ہو۔ اس وقت ہم بھی مجبور تھے کہ تمہارا ساتھ نہ چھوڑیں، مگر اب تمہاری مشکلات کا دور ختم ہو گیا ہے۔ تمہارا راستہ بہت آسان ہے، یہ راستہ تمہیں سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس تک لے جائے گا، یہی تمہارا خواب تھا۔ میرا خواب تم ہو چندہ، فارگیٹ چندہ، بھول جاؤ اس بیوقوف لڑکی کو جو یہ سمجھتی تھی کہ ناصر عظیم ایک دن اس کی خاطر ضرور انسان کا بچہ بن جائے گا۔ اب تم شاہ عالم ہو، بہت بڑے مداری، تم انسان کے بچے تو کیا کبھی ناصر عظیم بھی نہیں بن سکتے۔